بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ آج ہم نے بات کرنی ہے تربیت اولاد میں والدین کو جو درپیش مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ فی زمانہ ہر ماں اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، اور کائنات کے اندر ایک ماں اور باپ ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی سے مسئلہ اس کو ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ خامد کو بیوی سے، بیوی کو خامد سے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اور اس طرح جتنے بھی اور رشتے ہیں۔ لیکن کائنات کے اندر اللہ پاک یہ دو ماں اور باپ کے رشتے ایسے رکھے ہیں کہ جو بڑے مقدس ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بات آج ہم نے کرنی ہے کہ جو مسائل ہیں، والدین پریشان ہیں، اور فی زمانہ میں نے پہلے بھی بات کی، لیکن اب جب ہم 2025 میں جی رہے ہیں اور طرح طرح کی اپلیکیشن، طرح طرح کی سہولیات بچوں کو دستیاب ہیں، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے کہ بچوں کو برے دوستوں سے، بری ویڈیو سے بچا سکیں۔ سوشل میڈیا کی بات کرنی ہے، لیکن ساتھ ہم نے بات اس موضوع کے اوپر بھی کرنی ہے کہ اب حل کیا ہے۔ سب کچھ اولاد کو چاہیے، لیکن کتنا دیں، کیسے دیں، تاکہ ہماری جو اصل سرمایہ کاری ہے وہ اولاد ہوتی ہے، تو ہماری اصل سرمایہ کاری بچ سکے۔ جب بندہ ایک ایج تک پہنچتا ہے، 40-50 تک جاتا ہے یا 60-70 تک پہنچتا ہے، تو اس وقت سے پہلے بھی، اور اس وقت خاص طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے اب میرا سب کچھ جو ہے میری اولاد ہے۔ یہ ہمارے اس خطے کی ایک میں سمجھتا ہوں جین پاور ہے، ایک اچھی بیوٹی ہے ہماری۔ باہر کی دنیا کا ہم بات نہیں کریں گے۔ تو جب آج ہم نے اس پروگرام کا نام چنا تو ہم نے سوچا کہ کوئی اچھے ایسے ہم مہمان بلائیں جو اس موضوع کے اوپر پوری گرپ کے ساتھ، پوری طاقت اور انرجی کے ساتھ اور پورے نالج کے ساتھ بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنیلہ کرن صاحبہ۔ یہ ماشاءاللہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، بڑے اچھے لیول، بہت ہی خوبصورت کام کر رہی ہیں، سوسائٹی کے لیے بہت مفید ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک اچھی بیٹی ہیں، ایک اچھی بہن ہیں، اور ایک اچھی ماں ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شیزہ قریشی سلیم صاحبہ، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ، اور ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ بہت ہی اللہ پاک کا ان کے اوپر خاص کرم ہے اور مہربانی ہے کہ سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر بہتری آ سکے۔ تو پروگرام کا آغاز میں شہنیلہ کرن صاحبہ سے کروں گا۔ شہنیلہ، کیا سمجھتی ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اے آئی کے دور میں، جب ایک ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد اچھی ہو، جو میں نے پہلے بات کی کہ ماں اور باپ ہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے زیادہ کامیاب ہو جائے، تو اب اولاد کو سمجھانا کیسے ہے اور مسائل کیا ہیں اس وقت؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اس ٹاپک کو چوز کیا۔ بہت ہی کم ایڈریسڈ یہ ٹاپک ہے، اور یہ ایک ایمرجنگ چیلنج ہے آج کل کے دور کا۔ جب سے ٹیکنالوجی کا بوم آیا ہے، تب سے لے کے انفارمیشن کا بھی اوور فلو ہو گیا ہے۔ وہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے ابھی اس ایج میں نہیں ہیں کہ اس چیز کو سنبھال سکیں۔ ان کے پاس اوور فلو زیادہ ہو گیا، ان کے پاس ڈیوائسز زیادہ ہو گئی ہیں، ویڈیو گیمز ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا ہے، گھر میں سب لوگ یوز کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، معلومات کی بھرمار ہے، بھرمار ہے، ٹی وی بھی ہے، ٹیبز بھی ہیں، لیپ ٹاپس بھی ہیں۔ تو بچہ جس طرف رخ کرتا ہے نا، اس طرف ہی اس کو ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے، اسی طرف سے اس کو انفارمیشن مل رہی ہے، اچھی یا بری، دونوں طرح کی۔ تو اس طرح کے حالات میں ماں باپ کا رول پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ کس وجہ سے کہ انفارمیشن کا جب اوور فلو ہے تو اس میں اچھی انفارمیشن بھی ہے، اس میں بری انفارمیشن بھی ہے۔ اس کو فلٹر آؤٹ کرنا، کون سی انفارمیشن بچے تک، بالکل وہ شروع سے ہی موجود رہی ہے، لیکن اب بچے کی ایکسیس میں چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، ایزی ایکسیس ہو گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ گھر تک، فیملی تک کنفائنڈ رہتے تھے، یا اپنے سوشل سرکل تک کنفائنڈ رہتے تھے، اپنی کمیونٹی تک کنفائنڈ رہتے تھے۔ اب ایک بچہ گھر بیٹھا جو ہے وہ دوسرے شہر میں بھی اس کی ایکسیس ہے، دوسرے مطلب ضلع میں کیا، صوبے میں کیا،
दूसरे मुल्कों में भी और एक एक्सेस है, सेकंड में वहाँ पहुंच का जाता भी वो लिटरेचर कंज्यूम कर रहा है, वहाँ का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो इस सब भी मैंने जैसे बताया कि माँ बाप की अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि उसको क्या कंटेंट जो है कंज्यूम करने देना है, क्या चीज़ फ़िल्टर आउट करनी है। और फिर पहले ये होता था कि हमारे जो एथिक्स होते थे, फैमिली एथिक्स होते थे, बच्चे उसको देख के वैसे ही इमिटेट करते थे, कॉपी करते थे। अब बच्चे को ये सिखाना कि हम लोग वैसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका कल्चर और है, कंट्री डिफरेंट है, सोसाइटी डिफरेंट है, इस चीज़ का जो है डिफरेंस समझाना जो है वो माँ बाप की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसको लेके। जी शीजा, आप क्या समझती हैं कि जब एक माँ और बाप बच्चों के सामने मनफी रवैये इख्तियार करते हैं, बहस करते हैं और रोज़ तू तकरार होता है और ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी एक दूसरे को तंज़िया जुमले बोलते हैं, आपने ये कहा, आपने वो कहा, और उस वक्त बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है? क्या वो अच्छा ले रहे होते हैं उसका असर या बुरा? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हर दफ़ा की तरह आपने बड़ा अच्छा सोशल मेहरबानी। इशू पिक किया है। हम आप दोनों को ख़ारिज तहसीन पेश करते हैं, आप दोनों ने टाइम दिया। नहीं हम लोग इस तरह के मौज़ूआत के लिए बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। नहीं बिल्कुल इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन, हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है। और बड़ी अच्छी शनीला ने बात की कंटेंट कंजम्पशन पे और ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, बट उसके साथ साथ अगर घर के माहौल की बात की जाए तो आजकल के बच्चा ये मानने को तैयार नहीं है कि आप उसको अपने बचपन की दर्दनाक कहानियाँ सुनाएंगे और वो उसी तरह एक्ट करेगा। आजकल बच्चे एग्जाम्पल से लीड करते हैं, जो वो देखते हैं, जो वो अपने सामने प्रैक्टिकली माँ बाप को करता हुआ देखते हैं, वो उसको ही फॉलो करते हैं। यानी अगर आप सारा दिन फ़ोन के ऊपर हैं और आप उनको कह रहे हैं कि ये आपका टाइम आउट है, इस पे मैं आपसे डिवाइस ले लूँगा, ये तो बड़ी अहम बात आपने की। जी, तो वो जब छोटा बच्चा, मासूम बच्चा देखता है कि ये कौन सा आला है जिसको मेरी माँ या मेरा बाप या बड़ा भाई, बड़ी बहन मुझसे ज़्यादा इसको प्यार दे रहा है, वो भी उसको चिमट प्यार जाता देने बात। के अलावा आप देखें डिनर टेबल्स के ऊपर या जब फैमिली हमारे यहाँ बैठती है, पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई फ़ोन, हमें अभी तक ये तरबियत है कि जब डिनर टेबल पे फैमिली बैठी है तो फ़ोन कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन हाँ, आप बच्चों के ऊपर ये इम्पोज कर रहे हैं कि वो नहीं करेंगे और आप खुद कर रहे हैं, तो दे लीड बाय एग्जाम्पल। वो बच्चे पे मनफी रवैया भी करेगा और फिर बच्चा कॉन्ट्रडिक्शन में चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स तो खुद एक इम्परफेक्ट चीज़ हैं, तो ये मुझे क्यों इस तरह कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे फिर रेबेलियस हैं, सही, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे इस तरह। तो आपको खुद एक सही एग्जांपल सेट करनी है। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं या आपके जो लेयर आवर्स हैं उनमें फ़ोन इस्तेमाल करें बच्चों के सामने। और ये सिर्फ फ़ोन की हद तक नहीं है, ये बात झूठ बोलने, ये बात पब्लिक डीलिंग्स, ये बात आपकी हर डीलिंग, बच्चा बहुत, आजकल के बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट है। अगर एक 8 महीने का बच्चा फ़ोन चला सकता है तो वो फिर 8 महीने का? जी बिल्कुल, आप उसके हाथ में फ़ोन दें और उसको ये पता होगा उसने कहाँ से क्लिक करके तो अपने फिर लिए क्या उसने निकालना है। पैदा होने से पहले पेट के जी अंदर जी या सब ले बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल, बच्चे? देखें पैदा होने से पहले माँ भी तो वही फ़ोन इस्तेमाल कर रही है। और अगर ये तो एक मिथ नहीं तो है। बात दुरुस्त हुई ना कि जब पुरानी माएँ कुरान पाक पढ़ती थी, हिफ्ज़ बिल्कुल, करती थी, बिल्कुल। तो जो औलाद होती थी वो हिफ्ज़ कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक अच्छा तौसर पड़ता है। जी जी अच्छे- बिल्कुल, जो एक्टिविटी आपने ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ज़्यादा प्रिवेल की, आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपका उस टाइम वाला जो भी बच्चा होता है वो बहुत पढ़ाकू होता है। ये सिर्फ मिथ नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। अच्छा, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। किस वजह से? ताकि उनकी माइंड वर्किंग शार्पन हो, तो बच्चे पे उसका असर हो, कल को बच्चा भी ज़हीन पैदा होगा। और जैसे आपने बात की कि जो माएँ कुरान पढ़ती थी, ये चीज़ मतलब मौजूद है, इसके शवाहिद भी मौजूद हैं कि जितना ऊंची आवाज़ में जो माएँ पढ़ती हैं, बच्चे के अंदर सुनने की हिस्स भी होती है माँ के पेट में, तो वो उसने वो चीज़ सुनी होती है। इसी तरह से बड़ी औरतें कहती थी कि अगर गम में और परेशानी में माँ रहेगी तो बच्चा भी, उसका भी मिजाज पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब माँ रोती है तब भी बच्चा सुनता है। तो इस चीज़ का जो है मर्दों को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ख्याल रखें कि अगर आपकी जो वाइफ्स हैं उस ड्यूरेशन में आप उनको खुश रखें, उनके जितने भी मूड्स होंगे उसका बहुत असर होता है। माँ बनने वाली वो ही तय कर ले कि मैंने परेशान नहीं होना, ना परेशान नहीं, यहाँ करना। पे इंसान एक सोशल एनिमल है और वो अकेला इस सोसाइटी में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। जब वो ख़ासतौर पे एक फैमिली का हिस्सा होता है तो सब लोगों का उस पर काफ़ी असर और रसूख सुनीता जी, आप ये बताइए कि एक बच्ची या बच्चा है वो अब आगे खुद फैसला कर ले, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक दुरुस्त नहीं है कि औलाद को छोड़ दिया जाता है कि ये
خود کل فیصلہ کر لیں یا آج اپنا خود فیصلہ کر دیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات تو چھوٹی کھانے پینے کی یا آج کہاں جانا ہے، ہوٹلنگ کیا کرنی ہے، اور بات آگے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ جی، ہم جینٹل پیرنٹنگ کا ہم نے کانسیپٹ ہم ویسے لے کے آ رہے ہیں. میں اس سے کئی حد تک ایگری کرتی ہوں اور کئی بھی نہیں کرتی، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں آپ نے بچے کو شروع کے پیریڈ میں یا شروع کے ایئرز میں بتانا یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ کی مرضی ہے یا جو پیرنٹ کا حکم ہے وہ ماننا ہے. ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے. لیکن آج کل ہم نے جنریشن کو بھی دیکھنا ہے کہ اب جنریشن کے ڈائنامکس، ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کا کمانڈ لینے کا ایک طریقہ بدل چکا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے یا ہم سے پچھلی جنریشن کی طرح نہیں ہے. اس میں ماں باپ کو اعتدال کی ضرورت ہے. ان کو سینس آف بلانگنگ ضرور دیں یا ان کو یہ ضرور دیں کہ ہاں ان کا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے، لیکن ہاں یہ کہہ دینا کہ بیٹا جو تم کہو گے وہی ہوگا، یہ تو پھر تربیت تو نہ ہوئی. معذرت کے ساتھ یہ وہ تو ایسے ہی جیسے بچہ چاہیے میں نے آگ کو پکڑنا ہے. بالکل بالکل. اور ایسے ماں باپ موجود ہیں آس پاس. بینگ اے چائلڈ ایکٹیوسٹ میں روز یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ صرف بچے کی خوشی کے نام پہ یا جینٹل پیرنٹنگ کے نام پہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. کی لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب، ماہر تعلیم ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت اچھے لیول ماشاءاللہ ان کا اسکول بھی کام بھی کر رہے ہیں کراچی شہر کے اندر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا بہت. کراچی کا موسم کیسا ہے؟ ہاں بہت اچھا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ تربیت اولاد میں جو والدین کو مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیا ہے، کیسے کیا جائے؟ دیکھیں جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے اور آپ کی اس حوالے سے بھی بہت مثبت رہی ہے، وہ ہے بچوں کا اسکرین ٹائم کا مسئلہ. اور یہ دیگر مسائل سے بڑھ کر یہ مسئلہ جو ہے سمجھیں کہ سب سے زیادہ اب جو ہے وہ صرف ہیلتھ سے نکل کر سائیکولوجیکل ایسپیکٹ مختلف چیزوں میں شامل ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہے معاملہ تعلیم کا ہو، چاہے بچوں کا اپنی ہیلتھ کا معاملہ ہو، چاہے یہ معاملہ ہو کہ بچے جو ہیں وہ سوشل نہیں ہیں یا لینگویج ان کی ٹھیک نہیں ہے، ان تمام کے جو پیچھے ایک جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ان کا اسکرین ٹائم کا ہے. اب اسکرین ٹائم مطلب میرا موبائل یوز آف موبائل ہے، جس میں سب سے پہلا تو ان کے ساتھ مسائل میں پہلا مسئلہ تو فوکس کا اب آ گیا ہے بچوں میں کہ وہ فوکس نہیں رہے ہیں، ڈسٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو ویڈیو، پکچر، ساؤنڈ، میسج آتا رہتا ہے تو ڈسٹرب رہتے ہیں. پھر آئی سائٹ، ان کے ہیڈ ایک ہو گیا، نیک کا ایک ہو گیا. وہ مسئلے ہمارے پاس اسکولس میں بہت زیادہ آنے لگے ہیں کہ بچوں کی جو خاص طور پہ نیک کے جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ آنے لگا ہے. اچھا. اب بچوں میں سوشل اب بچہ جو ہے وہ بہت جلدی سر میں درد کا شکار ہو رہے ہیں. اور سائیکولوجیکل ایشو میں جو اس وقت ہم اس کی بڑی طرح کے گیمز ہیں، موبائل ہے. جی ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک خاص سمت کی طرف اگر آپ چہرے کو رکھتے ہیں 15-20 منٹ تک تو لامحالہ مسلس کا اسٹف ہو جانا اور دیگر وہ تو ڈاکٹر بہتر بتا سکیں گے. لیکن یہ ایشوز آتے ہیں. پھر ہم اب آپ کسی بھی ہمارے اگر اسکول سے بات کرتے ہیں، اگر ہم گریڈ 1 میں جو بچہ بالعموم 6 سال کا یا 6.5 سال کا ہوتا ہے، اور وہ چشموں والے بچے آپ کو زیادہ نظر آنے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آئی سائٹ کے جو معاملات ہیں وہ پہلے سے زیادہ. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اینک زیادہ بچوں کو لگ رہی ہے. جی لگ رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو لون لائنس ہے، جو کبھی کوئی بوڑھا شخص یا جو بیچارہ شاعر ہوتا تھا الگ رہنا ہی پسند کرتا تھا، آج ہر دوسرا بچے بھی خواہش کرتا ہے کہ میں دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کرنا، مجھے الگ بیٹھے رہنا. یہ پیدائشی ادیب بن گئے ہیں. جی تو وہ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ سوشل انٹریکٹیویٹی ختم ہو گیا ہے. غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. شارٹ ٹیمپر بچے ہو گئے ہیں. سلیپ ان کی پراپر ہو نہیں رہی. سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تعلیم میں بے رغبتی. تعلیم میں بے رغبتی کا مطلب صلاحیتوں کا فقدان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن شپ چاہے ان کے والدین کے ساتھ کیوں نہ ہو، سبلنگ کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس میں وہ ذوق شوق، وہ گہراؤ اور وہ ایک اپنائیت پن وہ ختم ہو گیا. صحیح. اب میں جو یہاں پہ چاہوں گا کہ جس طرح ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، پورنوگرافی تو پہلے بھی ایشو رہا ہے. اب جو ایشو بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے وہ ہے بلاسفیمس پورنوگرافی. صحیح. اب یہ بچے جو ہیں پورن دیکھتے دیکھتے ریلیجیس بلاسفیمس کنٹینٹ کو اسی کانٹیکسٹ میں دیا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے پچھلے ہفتے میرے ہی اسکول کی کلاس 1 کا جو بچوں کا ایشو آیا کہ ایک بچہ اینٹی ریلیجیس
संगीन किस्म की बातें करने लगा। अल्लाह। कभी मस्जिद के बारे 1 में, क्लास का नमाज बच्चा? क्लास 1, जो कि तोतवी ज़बान में बात कर रहा है। पेरेंट्स को सही। बुलाया, फादर ने रात को मुझसे पर्सनल कांटेक्ट किया और कहा कि जी वो जून जुलाई में ऑफ था, तो वालदा ने सुबह यूट्यूब देखे जो है ना वो इतना देखा है कि वो आग लगा दो तो कुरान शरीफ माज़ल्लाह जला दो, मस्जिद जला दो, इस तरह की चीज़ें से बहुत तौबा, देखी। अस्तगफिरुल्लाह। अब इसको ये तो समझ में नहीं है कि ये सही। सही है गलत है, अब इसके जहन में ये बातें बैठ गई। जी, इसका जी। सोल्यूशन बस यही है कि रिप्लेसमेंट, बस एक लफ्ज में, सही। वो ये है कि इसको हमें रिप्लेस करना है। मोबाइल की रिप्लेसमेंट आपकी अपनी प्रेजेंस होगी। सही। वालिदैन को कुर्बानी जहाँ वो ये कमा बहुत तो ही वैलिड पॉइंट है कि साकिब साहब कह रहे थे कि भाई वालिदैन को चाहिए कि मोबाइल की जगह अपना टाइम बच्चों को दें, और इस पे हमने मज़ीद बात भी करी। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की जो तरबियत है, जो वालिदैन को मसाइल दरपेश हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और ब्रेक से पहले साकिब साहब ने बड़ी ही अच्छी बात की कि वालिदैन को चाहिए कि जिस बेदरेगी से वो मोबाइल बच्चों को दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, उसी बेदरेगी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दें। और अभी उन्होंने बात की ब्रेक से पहले कि 1 क्लास का बच्चा था, वो नमाज पे, कुरान पे, मस्जिद पे, दीगर चीज़ों पे सवाल कर रहा था, यानी कि नेगेटिव सवाल कर रहा था। तो बाप ने बताया कि हुआ ये है कि जून जुलाई जब छुट्टियां थीं तो 2 महीने हमने मोबाइल ज़्यादा दिया, और बच्चा जो था वो किसी ऐसी वेब पे चला गया जहाँ पे इस्लाम मुखालिफ मवाद था, वहाँ ये ज़हन बन गया। क्या कहेंगे आप? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि माँ बाप का जो है रोल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और उनको चीज़ें फ़िल्टर आउट करके देने की ज़रूरत है। तो कुछ डिजिटल रूल्स बनाने चाहिए, कुछ फ़िल्टर्स लगाने चाहिए। आजकल मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पे पेरेंटल कंट्रोल की ऑप्शन भी मौजूद है कि पेरेंट्स जो है वो उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, बच्चा खुद नहीं खोल सके कुछ वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस। और या फिर ये कि वो जो भी देख रहा है पेरेंट्स उसको कॉपी करके अपनी मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा किस वेबसाइट पे जा रहा है, वहाँ पे क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है। अभी पिछले दिनों ही मुझे पता चला कि मेरी अपनी बेटियां हैं, क्योंकि अब तो कोड भी लग जाते हैं वीडियो को। जी बिल्कुल, जो बच्चा चाहे, यानी बड़ा भी चाहे कि वो चीज़ कोई और ना देख सके, उसका मोबाइल उसको पता है कि कौन सी चीज़ मैंने किस कोड में रखी हुई पता है। लेकिन कंट्रोल पेरेंट्स के पास होना चाहिए। जो भी पासवर्ड्स लगाने हैं, जो भी कोड्स लगाने हैं, वो पेरेंट्स लगाएं, उनको पता हो। और एक टाइम दिया जाना चाहिए डिजिटल डिवाइसेस के यूसेज के लिए कि, और वो भी उस पर कुछ ऐसे रूल्स आप बना दें कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे या एक हेल्दी फूड खाएंगे, जो मैंने अपने घर में किया हुआ है कि अगर दिन में आपने जो लंच हेल्दी दिया, अगर आप वो खा के आए हैं, इतने घंटे की पढ़ाई आपने की है, आपकी नींद पूरी है, तो मैं आपको इतने बजे से इतने बजे तक डिवाइस दे दूँगी। और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी। कहाँ से हम लेके आए आप जैसी? थोड़ा सा हमें माओं को भी फर्दर एजुकेट करने की ज़रूरत है। अलबत्ता मैं देख रही हूँ कि आजकल माओं में भी बहुत अवेयरनेस आ चुकी हुई है ऑलरेडी, माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। जिन लोगों को भी डिजिटल नो हाउ है, उनको ये भी पता है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, तो वो अच्छे तरीके से निपट रही हैं इसके साथ। यहाँ साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ कि हम जब भी पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम माँ को टारगेट करते हैं, गोया कि माँ ही सिर्फ पेरेंटिंग के लिए मौजूद है या सिर्फ उसी का ही टास्क है। ऐसा नहीं है। माँ बाप जो है वो दोनों कहते हैं एक गाड़ी के पहिए हैं, तो घर का उन्होंने चलाना है। बाप का भी किरदार होना चाहिए इसमें, और मस्बत किरदार होना चाहिए, और खातिर खा मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो बाप का भी इसमें होना चाहिए। साहब, आपसे मैंने ये पूछना है कि पहले अदब बहुत ज़्यादा था और लोग माँ का, बाप का हाथ चूम कर स्कूल जाते थे, वापसी पे आते थे, जो हमने देखा और किया है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे तो बच्चे ये कर रहे हैं, कोशिश है ये। तो मैंने तो अपने घर में बंद कर दिया कि मेरे घर में ब्रेड नहीं आएगा। अच्छा जो लंच है जो मैं दे सकता हूँ या मेरी बेगम दे सकती है, वो लंच जाएगा बच्चों के साथ। ये जो तरह तरह की चीज़ें हैं ना बाज़ारी, ये नहीं जाएंगी। और ब्रेड की जगह पराठा जाएगा, और वो आटा अच्छा होगा, घर का आटा होगा, घर की गंदम का।
ایک تو میں نے یہ بات ادب لوگ پہلے ہم دیہات میں تھے تو جو اس کو چار پہ بیٹھنا تو سرانہ جس کو کہتے ہیں اوپر والی سائڈ پہ اولاد نہیں بیٹھتی تھی. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. باپ کو ماں کو دیکھ کے لوگ چپ ہو جاتے تھے, وہ چیز ختم ہو گئی. باپ آتا تھا تو ایک سناٹا گھر میں چھا جاتا تھا. اب وہ جو پریشر والا کام تھا وہ دوستی میں آ گیا, بچے بھی دوست ہیں. کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ پھر میں دیکھیں وہی بات کروں گی, آپ نے اپنے گھر میں یہ چیزیں زندہ رکھیں اور آپ کے بچے بھی سن رہے ہیں, آپ لکی ہیں, میں تو یہ کہوں گی. لیکن ہم میں یہاں ایڈ کروں, یہ صرف لوگوں کے لیے اللہ رحم فرمائے کوئی. اب میں نے پالیسی بنائی ہے پچھلے 15 دن پہلے کہ بیٹا جہاں سے میں آپ کو بوسہ دوں گا نا وہیں سے تو مجھے آپ نے بوسہ میرا لینا ہے. تو میرے بچے کرنا شروع ہو گئے کہ اگر میں آپ کا منہ چومتا ہوں تو بیٹا آپ نے میرا منہ چومنا ہے. میں آپ کی پیشانی چوموں گا تو آپ نے میری پیشانی اس سے ایک نا بندے باڈی کے اندر بڑے پازیٹیو اثرات آتے ہیں. دیکھیں بچے جو ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح کلے ہوتی ہے نا, کچی مٹی, اس طرح سے ہوتے ہیں. آپ جس طرح ٹرانسفارم کرتے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں چائنا مٹی. بالکل. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پہلے 3-4 سال جو مائیں اسپیشلی اور باپ بھی کہ اس کو کچھ نہ کو, اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی, اس کو نہ ڈانٹو نہ اس کو صحیح غلط کا. آپ لٹرلی آج کل مہینوں کے کچھ بچے کو بھی نا آپ اگر یہ بتائیں نا کہ یہ مجھے یہ اپنی ناپسندیدگی ظاہر کریں تو وہ سمجھتا ہے اور وہ ایکٹ کرتا ہے. تو اگین ہماری پیرنٹنگ بہت سافٹر سے سافٹر کی طرف جا رہی ہے. ہم اپنے ہی جو اخلاقیات, تہذیب, ہمارا جو کلچر ہے, ہم اس سے خود تنگ ہیں اور ہم بچوں کو بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں اور ہمیں دیکھ کے بچے بھی آزاد ہو رہے ہیں. تو کسی حد تک ہمیں ایک تو اپنا بھی سیلف کیتھارسس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے چاہیے ٹائم اور محنت. وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کیا کرتے ہیں, بات اب کیسے بنائیں پھر؟ موبائل تھما دیا اور اپنی تو کہیں زندگی ایسا تو نہیں نا آزاد کہ کر دیں. خدا نہ خواستہ ماں اور باپ بے ادب رہے ہیں اپنے والدین کے تو ان کی جو اولاد ہے وہ بھی بات اب نہیں بن سکتی. دیکھیں یہ تو ایک کارما کا جو کہتے ہیں نا اصول کائنات مکافات عمل کا بھی آپ کہہ لیں یا کچھ ہے, جو آپ نہیں کرتے وہ اولاد بھی نہیں کرتی. لیکن جو آپ کرتے ہیں کہیں پہ ہمیں توبہ تو کرنی پڑے گی نا. بالکل توبہ اگر ہم چاہتے ہیں سچی توبہ کر لیں کہ باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی اب میرے بچوں سے نہ ہو. بالکل. دوسری بات یہ کہ اگین بچوں کے سامنے جو چیز نہیں ہوگی, آپ ان کو جب تک ری انفورسمنٹ نہیں کریں گے, ہم چاہے جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی خراتے کر لیں, دعائیں کر لیں, یہ بچوں کے اندر امبیڈ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کی آزمائش ہی آپ کی اولاد ہے. میرا خیال ہے اس دنیا میں اگر کوئی آزمائش ہے نا آپ کے اعمال کی یا کسی سے, وہ آپ کی اولاد ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد تابع دار ہو, اب آپ کا جو سوال تھا میں اس پہ آتی ہوں. مڈ وے اختیار کرنا پڑے گا. ہم بچوں کو روک نہیں سکتے. آپ بچے کو کتنی اعتدال, میانہ روی اور بہت سمارٹ رہنا پڑے گا. آپ بہت سخت نہیں ہو سکتے جس طرح شاید ہم سے پچھلی جنریشنز ہو سکتی تھی. بچے باغی ہو جاتے ہیں, بچے ریبیل کرتے ہیں, چھپ کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے نہیں کریں گے, آپ کے احترام میں بھی, لیکن جو وہ بچہ چھپ کے کرے گا وہ زیادہ نقصان دہ ہے. چھپ کے کرنے میں اس کے پاس اور بہت انفلوئنسز ہیں اور زیادہ تر بیڈ انفلوئنسز. میرا خیال ہے ماں اور باپ کو بچے کو اتنا ٹائم, اتنی سپیس دینی چاہیے کہ کھل کے باتیں کر سکے. بالکل. میں دیکھوں کیونکہ اگر ماں اور باپ ٹائم نہیں دیں گے تو باہر باتیں کرے گا. اس کے پاس اگر بچے کے پاس جب بھی کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ میں اپنے گھر میں آ کے کچھ بھی بتاؤں گا تو مجھے مار نہیں پڑے گی, مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی, مجھے سنا جائے گا. سنا جانا اپنے گھر میں بہت امپورٹنٹ ہے. ورنہ وہ ایوینیوز آپ باہر کریٹ کرتے ہیں اور باہر سے اس سننے پہ آپ کو جو مشورے ملتے ہیں وہ آپ کو پھر پتہ ہی ہے. شنیلا قومیں تباہ ہو گئی ہیں اپنا اس بات کے کہ لوگ دوسرے کی بات نہیں سنتے. میں اکثر حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی تو اللہ کے نبی خطبہ جمعہ دے رہے تھے. بات کی تو اللہ کے نبی کو چلتے چلتے صحن میں لے آئیں تو وہاں طویل اس عورت نے بات کی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یہ تو یعنی کہ جیسے نفسیاتی مریض ہے عورت. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ کیا کہیں گے آپ بری عادات کو بچوں سے کیسے نکالیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. اب یہی بات اگر ہماری فیملی میں, ہمارے گھر میں موجود لوگ اس کی ریئلائزیشن کر لینا کہ اگر ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا, یعنی کہ خاوند یہ ریئلائز کر لے کہ بیوی کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا, بیوی کر لے کہ خاوند کی, اس طرح سے ماں باپ کر لیں کہ بچوں کی میں نہیں سنوں گا کون سنے گا, اور کل کو بڑے ہو کے بچے پھر یہ ریئلائز کریں گے کہ اگر ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. تو یہ اگر ایک سرکل سٹارٹ ہو
جائے نا تو میرے خیال میں پھر گھر سے باہر کسی انسان کی ہمدردی کی, کسی کے ساتھ بات کرنے کی, دکھ سکھ بتانے کی ضرورت, کوئی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی. کوئی تھوڑی بہت ہوگی تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر عظمہ زریں نازیہ صاحبہ موجود ہیں, پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے, جو والدین کو مسائل درپیش ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے, کیا کہیں گی آپ؟ تو ہر شخص کو اپنا کردار نبھانا ہوتا ہے, والدین کا کردار سب سے اہم, اور مسائل تو درپیش ہیں ہی. ہمیں جو آج کل سمجھتے ہیں ہم کہ میڈیا ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں بڑے مسائل ہیں. تو اصل میں یہی ہے کہ ہمیں ان کی تربیت میں اپنے کردار کو نمایاں کرنا ہوگا. جو والدین خود کرتے ہیں وہ بچے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے نہ کہ نصیحت. سعدی شیرازی نے گلستان میں نصیحت کی کتاب ہے یہ, اس نے اخلاقیات پر بحث کی, لیکن اس نے حکایات کی صورت میں بات کی. یعنی بچے کو اپنے, جب آپ چاہتے ہیں اس کی تربیت کریں تو ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ محبت سے آپ کی بات کریں. یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 7 سال کی عمر تک ہم بچے کو بالکل جیسے بچے کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایک چھوڑ کی طرح, اس کو ساتھ ساتھ اپنے, کیونکہ ماں کی ہر دھڑکن کے ساتھ وہ ہوتا, وہ وہاں سے سبق دے, اور ہم اس کو اسی طرح سے اس کی تربیت ماں کو دیکھتا ہے اور سیکھتا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت تک اس پر سختی نہیں ہوتی. 7 سال کی ہم نماز کے لیے بھی اس وقت سختی کا حکم ہے, اس سے پہلے نہیں. لیکن جو ہی بچہ بلوغت کی طرف جاتا ہے تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے. پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دوست بن جائیں, اس سے محبت سے بات کریں, کیونکہ یہ تو ایک عام بات ہے کہ ٹین ایجرز میں غصہ ہوتا ہے, کیونکہ جب تک اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ کمزور ہے, تو وہ سنتا رہتا ہے, کہتا رہتا ہے. جیسے ہی اس کے اندر ذرا سے پار آتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں جواب دے دوں. صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ والدین کو دوستانہ رویہ اپنانا چاہیے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کے ساتھ جتنا محبت سے پیش آئیں گے اور ان کی ساتھ شیئرنگ زیادہ کریں گے تو اتنا ہی اچھا ہوگا. اقبال نے کہا کہ عورت جو ہے اس کی تربیت بہت ضروری ہے, کیونکہ دنیا کا ثبات ماؤں کی تربیت. جہان را محکمی از امہات است, وجود شان امین ممکنات است. اگر این نکته را قومی نداند نظام کاروبارش بی ثبات است. کہ دنیا کا استحکام ماؤں سے ہے, کیونکہ ان کا وجود جو ہے وہ ممکنات کا امین ہے, وہ کر سکتی ہیں, امکانات ہیں ان کے پاس. اگر اس نقطے کو کوئی قوم نہیں سمجھتی تو پھر اس کے نظام کاروبار کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بہت اچھا انہوں نے ایک میسیج دیا کہ بلوغت کی جب ایج آتی ہے بچوں, اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو بچیوں کی ایج ہوتی ہے اس وقت بہت زیادہ آپ نے ان کو کیئر دینی ہے اور ایک وقت تک ڈانٹنا ہے. لیکن جب بلوغت آ جائے تو پھر اسپیشلی بیٹی کو دوست بنا لیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سیکنڈ کروں گی میں ان کی بات کو, کیونکہ اس دوران جو ہے وہ بچوں میں ہارمونل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کی سوچ بہت ہی مطلب ڈائمینشنس میں جاری ہوتی ہے, بہت ایکسٹریم قسم کی بھی تھاٹس ہوتی ہیں. اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو بچے کہیں گے کہ جی آپ پیار نہیں کرتے ہم سے, اور بعض اوقات تو وہ سوسائڈ کے حد تک بھی سوچنے لگ جاتے ہیں. تو ٹین ایج جو ہے نا اپروپریٹلی, اس میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان کا تھاٹ پروسیس بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ہارمونل چینجز کی وجہ سے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے بچے سے سنبھالنے سے زیادہ بڑے بچے کو, ٹین ایجر کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی. اسی لیے میں ان کی بات کو بھرپور میں اس کی حمایت کرتی ہوں, اور میں اس چیز سے کی اویئرنیس دینا چاہوں گی پیرنٹس کو, اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان میں پیرنٹنگ کی اسکلس نہیں ہوتی ہیں پیدائش
لائف اسٹیج. آپ جب پہلے بچے کے ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کو میرے خیال میں بچے کو سنبھالنا یا اس کو پروان چڑھانا آ نہیں رہا ہوتا, تو اس کے لیے آپ بڑوں کی گائیڈنس لیں. لیکن موجودہ دور کے جو چیلنجز ہیں نا وہ ذرا ڈفرینٹ طرح کے ہیں, تو اس کے لیے آپ لٹریچر, جی بالکل, اس کے لیے لٹریچر کو کنزیوم کریں. بہت اچھی اچھی بکس مارکیٹ میں موجود ہیں, اور چیٹ جی پی ٹی آج کل ہر کسی کا دوست بن چکا ہوا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے بھی, ان کے بیہیویئرس کے لیے, ان کی جو بھی بیماری ہیں ان کے لیے میں چیٹ جی پی ٹی کو کنسلٹ کرتی ہوں. اور یقین کریں کہ ایک بہن کی ضرورت بھی نہیں آج کل کے دور میں رہ گئی, یا دوست کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی جتنے اچھے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے خواتین حضرات, یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور والدین کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کا حل کیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ کیسے زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے. شنیلا کیا کہیں گی کہ بچوں کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے, چوری سے بچانا ہے, ان کو بری عادات سے بچانا ہے, اور آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ماں باپ دونوں, کیا کوئی مثالی طریقہ بتائیں تاکہ بہتر تربیت ہو سکے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے, کیا کہیں گے؟ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ سب سے بڑی اس دنیا کی سرمایہ کاری ہے کہ جو آپ اپنی اولاد کی تربیت میں انویسٹ کرتے ہیں, وہ چاہے ٹائم ہو, چاہے پیسہ ہو, چاہے جذبات اور احساسات ہوں آپ کے. اور میرے خیال میں آپ جتنے مرضی دنیاوی طور پہ کامیاب بزنس مین بن جائیں یا پھر کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز ہو جائیں, آپ کو اینڈ پہ جو آپ کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کس قدر اچھے کردار کی مالک تھی. اس سے پہلے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے کردار کے مالک تھے, اور جیسے جیسے عمر گزرتی ہے تو آپ کی اولاد کتنے اچھے کردار کی مالک تھی. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا ایک پروسیس ہے. جب آپ ماں باپ بن گئے تو اس کے بعد آپ کوئی ڈے بریک نہیں لے سکتے کہ آج میری پیرنٹنگ سے بریک ہے, آج میں کچھ نہیں سکھاؤں گی یا نہیں بتاؤں گا نہیں, یا کچھ کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہ میں ہوں اور نہ بچے ہیں. اب جیسے بات کی آپ نے کہ جھوٹ وغیرہ یا جو بھی معاشرتی برائی ہیں, سب سے پہلے تو جیسے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے کہ ان کو لیڈ دیم ود ایگزامپل. ماں اور باپ, اسپیشلی ماں اور باپ, اگر نیوکلیئر فیملی ہے تب بھی, یا جوائنٹ فیملی ہے تو پھر تو سب پہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. جی لائن پر موجود ہیں انجینئر شائلہ صفوان صاحبہ جو چیئر پرسن ہے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ جناب موضوع بہت گمبھیر ہے اور ہر گھر اس کا کو فیس کر رہا ہے. تو آغاز میرا خیال ہے ہر انسان نے اپنے اندر سے کرنا ہے. والدین کے لیے یہ میرا خیال ہے ذمہ داری ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ گھر کا شیرازہ والدین نے بنا کے رکھنا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے جسے کہنا کہ ڈیسیژن میکنگ صرف والد کا کام نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ صرف والدہ کے پاس نہیں ہے. اس میں باقی جو بچے ہیں آپ کے گھر میں کے جو افراد ہیں, میں نہ صرف فیملی کے حوالے سے ماں باپ اور بچوں کی بات کروں گی. باقی ماشاءاللہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں, اور لیکن ان کو ہم ڈیسیژن میکنگ سے اگلے لیول پہ ان کو لے کے آئیں گے. گھر کا ماحول جو ہے نا وہ ان لوگوں نے بنانا ہے, ماں باپ اور ان کے ساتھ اولاد جو ہے. اگر آپ اپنی ڈیسیژن میکنگ سے کہیں نا کہ گھر کے جو اصول بنانے ہیں اس سے ان کو بچوں کو شامل کر لیں, بجائے یہ کہ ان کے اوپر آپ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن کریں, تو میرا خیال ہے آپ کے گھر کا ماحول ابھی نہیں بدلا تو جلد از جلد آپ کو اس میں چینج نظر آنا شروع ہو جائے گی. صحیح. تو موقع دیں بچوں کو. یہ بچوں کے اندر جو تخلیقی قابلیت ہے وہ کیسے بڑھائی جائے, تعمیری جو قابلیت ہے اس کو کیسے نخار کے ذریعے مزید چمکایا جا سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات میرے سے پہلے شاید ہم ادھر کوئی اور اسپیکر کر رہی تھی کہ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. سب سے پہلی دستگاہ ماں کی گود ہے, اور اس کے بعد جو وہ ارد گرد کرتی نظر آ رہی ہوگی بچے نے پہلے 5 سال میں وہی سیکھنا ہے. اور اسکول جانے سے پہلے بچے کی 85% پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں جو کیا تھا نا, اگر آپ وہ چیز آپ ایک اچھا کام کرتے نظر آ رہے ہیں تو آپ کے بچے نے اپنے اندر بلڈ ان وہ کرنا ہے. اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے میں ٹیلنٹ
ہے کس چیز کا. صحیح. آپ والدہ آرٹسٹ ہیں اور وہ کہیں کہ بچہ میرا آرٹسٹ ہی بن جائے اور بچے میں آرٹ کی طرف شوق نہیں ہے تو اس کو زبردستی کیوں آرٹ سکھانا ہے. صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تعمیری کام اور تخلیقی کام وہ والے کروائیں جس میں بچہ اپنا پیشن رکھتا ہے. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اب آپ نے یہ بتانا ہے شنیلا کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے. میں آپ سے بھی یہی سوال میرا کہ ایک حد سے زیادہ بچوں کی ڈیمانڈ شروع میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی باپ یا ماں رزق حرام کے ذریعے بچوں کو لوک آفٹر کر رہے ہیں، پھر درمیان میں ایسے مسائل آتے ہیں، وہ پیسہ رک جاتا ہے اور بچوں کو تو عادت پڑی ہوتی ہے، ان کی عادت جو خراب ہو چکی ہے. تو اب والدین کو کیا کہیں گی کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں نا، پہلے ان کو شروع سے ایک لمٹ میں رکھیں، جو آپ دے سکتے ہیں وہ دیں. اور ساتھ یہ بھی ہم نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اولاد جو ان سے مانگ رہی ہے وہ نہ دے، کیونکہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں اچھا سوٹ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی یہ جو بھی جتنی بھی خوراک کی بات کریں. تو بات سمجھ گئے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. اس میں دو کیٹیگریز کو لے کے چلتے ہیں. ایک تو آپ نے خود ہی مجھ سے کوشچن میں پوچھا کہ اگر حرام کی کمائی سے، کیونکہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیش بہا پیسہ ہوتا ہے جو ہمارا حرام کا ہوتا ہے اور لٹانے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے بچوں کے اوپر. ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے جس میں کہ خود بہت ہی محنت سے خون پسینے کی کمائی ماں باپ جو ہیں وہ کما کے لاتے ہیں اور بچوں پہ لٹا دیتے ہیں. میرے خیال میں ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا وائز یوز کیسے کرنا ہے پیسے کا. جو ماں باپ سمجھدار ہیں وہ سمجھداری سے پیسہ لٹائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی انف ریسورسز نہیں ہیں، لیکن جو بھی سمجھدار ہوگا وہ دیکھے گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے اس اسٹیج پہ بچے کو، وہ دی جانی چاہیے. اور چیزوں کا بیش بہا جو استعمال ہے یا مطلب پروویژن ہے وہ بچے کو بگاڑ دیتا ہے، بچے کو ضدی بنا دیتا ہے، بچے کو سیلف سینٹرڈ بنا دیتا ہے. اب کچھ گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پیار کم دیا جا رہا ہے، بڑی بہن کو بڑے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو یا چھوٹے بھائی کو مجھ سے زیادہ ترجیح دی جا رہی. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، پہلے آپ کا جو پہلے سوال کا حصہ اس میں ایڈ کروں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام کمائی والا فیکٹر تو الگ کر دینا، وہ تو میرا خیال ہے لائن آف کویسچننگ یہ الگ کھول جاتی ہے. لیکن اپنی خون پسینے کی کمائی میں بچوں کو یہ بتانا کہ ورتھ کیا ہے اس سب کی، کہ ہم کس طرح کما کے لا رہے ہیں اور کس طرح آپ کو دے رہے ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل، پرسنل ایگزامپل سے آپ کو بتاؤں گی. ہم کہیں ٹریول کر رہے تھے تو میری بیٹی اس وقت تھی میرا خیال ہے 6-7 سال کی. اس کے پاس آئی پیڈ تھا اور وہ اس نے جہاز میں چھوڑ دیا. میری کیونکہ بات چھوٹی بیٹی تھی اور پاسپورٹس وغیرہ میرے پاس تھے تو میں اس میں بزی. جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کا آئی پیڈ کدھر ہے؟ تو مجھے کہتی ہے دیٹ واز یور رسپانسبلٹی. میں نے کہا اچھا بیٹا اٹ واز مائی رسپانسبلٹی. اس پورے 1 سال میں نے اس کو چائنا کی ٹیبز لے کے دیں، میں نے اس کو پیسے ہونے کے باوجود آئی پیڈ نہیں لے کے دیا. سو شی انڈرسٹینڈس کہ یہ میں اس طرح کوئی درختوں پہ نہیں اگرے اور میں اٹھا کے لے آئی ہوں. سو آئی ٹریٹ مائی کڈز ود ایگزامپلس. میں نہ ڈانٹنا، آپ نے گھر بھی جانا ہے اس پروگرام کو؟ کوئی بات نہیں، میں گھر جاتی ہوں، آئی ایم دی بیڈ کاپ ان دی ہاؤس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ ان کو بچوں کو، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورتھ لیس ہے. ماں باپ دونوں اگر کما رہے ہیں، یہ ایک بھی کما رہا ہے تو جو آ رہا ہے بس اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بچوں کو ورتھ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ محنت سے کمایا جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ میں نے بات کر رہا تھا آپ سے اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا، بات یہ تھی کہ اب بعض بچوں کو ہوتا ہے کہ مجھ سے پیار کم کیا جا رہا ہے دوسرے سے زیادہ. جی پھر اگین ہم لوگ ہمارے گھروں میں تھوڑا سا ٹرینڈ یہ ہے کہ ایک تو پہلے جینڈرز میں ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، جو اب میں دیکھتی ہوں کہ کم ہے، اب الٹا بیٹیوں کو زیادہ رجحان ہے. یہ ایک بڑی اچھی ایک مثبت تبدیلی ہے. لیکن ہاں، گھر کا ایک جو بڑا بچہ یا سب سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، ساری اٹینشن ادھر چلی جاتی ہے. مڈل چائلڈ بیچارہ، وہ جو ایک ٹرم ہے کہ مڈل چائلڈ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اگین ماں باپ کا بیلنس ہے، آپ نے بڑے کو بڑے کی جگہ بھی دینی ہے، آپ نے بھائی کو بھی بھائی کی جگہ دینی ہے. بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو درمیان والے بچیاں اور بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بیلنس نا زیادہ آؤٹ ہوا ہوا ہوتا ہے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے میں. درمیان والے کے اوپر وہ یا تو سب سے بڑے پہ ساری سختی ہو جاتی ہے. بچے دو ہی اچھے. نہیں، یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ بیلنس کریں، کہ پیرنٹس ہر چیز میں بیلنس کریں، نہ کہ صرف پیار محبت میں، ہر چیز میں، وسائل میں، ہر چیز کے اندر بیلنس کر کے چلیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ بچوں کا ایک کرائٹیریا بنانے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو جو ہے وہ فیسلٹیز اور پیار ملے گا. جو اچھا کام کرے گا اس کا ریوارڈ، وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. تو اس طرح ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو جائے گی. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مڈل چائلڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ڈے کیئر میں جو بچے جمع ہم کروا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ماں باپ کام پہ چلے گئے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ساتھ جو
کام کرنے والی ہوتی ہے گھر میں خاص طور پہ، اس کو جب بچے دیے جاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ اچھا یہ آج کا لاسٹ سوال ہے آپ دونوں سے بہت بڑا چیلنج ہے یہ ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے، کیونکہ بہت ساری لیڈیز اب ورکنگ لیڈیز ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ورکنگ پلیس پہ بھی فزیکلی موجود سوال ہوں ضرورت پہ ہوتا ہے اور اصل میں۔ بچوں پہ بھی ہوں۔ ہاں کچھ کم امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں جو مینیجیبل ہوتے ہیں، کچھ بہت امپورٹنٹ چیلنجز ہوتے ہیں، اور پیرنٹنگ کے سب سے بڑے چیلنج میں سے اسپیشلی بڑے شہروں میں یہ بہت بڑا چیلنج پیش آ رہا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ مدر آج کل کیونکہ ورکنگ مدرس کا ذرا ٹرینڈ آ گیا ہوا ہے، وہ کام بھی کرنا چاہتی ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو، اپنی تعلیم کو، اپنے شعور کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، تو اگر گھر پہ ہی ان کے لیے کوئی فیسلٹی ارینج کر دی جائے جہاں پہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بڑوں کی نگرانی میں کوئی آیا وغیرہ یا کام والی جو ہے وہ ارینج کر دی الگ جائے۔ رہنا بھی تو بہو کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ جی آج کل یہ نیوکلیئر فیملی کا بھی کافی ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ڈے کیئر کی سلیکشن کے حوالے سے کچھ اپنے پوائنٹس رکھیں، کیونکہ ڈے کیئر میں جانے کے بعد بچہ جو ہے وہ تھوڑا ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جاتا ہے۔ جی شیزا آپ کیا کہیں گے ڈے کیئر کے حوالے سے؟ دیکھیے ڈے کیئر کے حوالے سے میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کام کریں، لیکن آپ کا پہلا پریورٹی آپ کا بچہ ہونا چاہیے۔ میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گی کہ پہلے ایٹ لیسٹ 2 سال کے منہ میں چلی ہوتی ہیں اور کام بھی لیتی ہیں۔ ہاں دیکھیں اگر تو بالکل ایسی مجبوری ہے، بالکل نہ لگے، لیکن میں فیکچوئل بات کرنے والی انسان ہوں، میں ہمیشہ فیکچوئل بات کروں گی۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ یو آر دی اونلی بریڈ سول ارنر آف یور فیملی، تو ضرور پھر تو مجبوری ہے نا، پھر تو انیویٹیبل ہے۔ اب تو ہر پلیس پہ، ہر ورک پلیس پہ، جیسا میں نے بھی اپنے فرم میں ہم نے میک شور کیا کہ ہم ڈے کیئر پرووائڈ کریں، تو ورک پلیسز یہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر جس طرح شنیرا نے کہا ڈے کیئر کی سلیکشن، لیکن ہاں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بریکٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے 2 سال کا جو ٹائم دے سکتی ہیں ایز اے ماں، آپ ضرور دیں، اور اس کے بعد پھر بے شک آپ گھر میں ہی۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین حضرات، آج آپ نے ہمارا موضوع سنا، دیکھا، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے اور رہے گی کہ ہم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کو اگر ہمارے یہ موضوعات پسند آتے ہیں تو آپ ان سے فائدہ لیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جب میں آپ کے بچوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے بچوں کو کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ خدا نخواستہ میں کسی کے بچوں کو خراب کر رہا ہوں کہ ایسی سہولیات دے رہا ہوں، تو کل آپ کے بچوں کے اندر یہ تباہی آئے گی، اور جب آگ لگتی ہے ہمسایوں کے پاس تو بے شک خدا نہ آپ کا گھر بچ جاتا ہے، لیکن اس کی تپش ضرور آپ تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں نا کہ ایک ملک جب ترقی کرتا ہے ساتھ والا ملک بھی ترقی کرتا ہے، تو ہم نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں اور موبائل کو کم سے کم ٹائم دیں، اور ایک اپیل ہے کہ بچوں کے سامنے کوشش کریں کہ آپ موبائل یوز نہ کریں، بامر مجبوری یوز کریں، لیکن بچوں کے سامنے موبائل کا استعمال ترک کر دیں، تب جا کے بچے بھی سمجھے کہ ہم نے ماں باپ کو ٹائم دینا ہے۔ آج کا وظیفہ یا مذلو ذلت دینے والا، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان دے رہا ہے اور آپ کا جو جائز شرعی حق ہے وہ آپ کو نہیں دیا جا رہا اور ناجائز طور پہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ کسی بندے کو شکست دینے کے لیے، ناکام اور نامراد کرنے کے لیے، جب آپ اس وظیفے کو دن 12 بجے یا رات 12 بجے فکس ہو کے 3 تسبیحاں پڑھیں گے، تو 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، 3 دن پڑھنی ہیں، آپ کا جو دشمن ہے وہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ شرعی بنیادوں پہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب پڑھیں گے تو اللہ آپ کو برکت دے گا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام